ذرا تصور کیجیے ایک ایسی رات جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ ایک ایسی رات جب ہماری اس دیکھی بھالی دنیا اور ایک بالکل اندیکھی نامعلوم دنیا کے دروازے اچانک کھل گئے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے آج کی اس پیشکش میں ہم سیدھا اس واقعے میں غوطہ لگائیں گے جس نے اس وقت کے لوگوں کو ایک بے مثال خوف اور شدید سسپنس میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہے لیلۃ الجن کی، یعنی جنات کی رات۔ ایک ایسی رات جب کائنات کے سب سے عظیم انسان کا سامنا ایک انتہائی طاقتور، سرکش اور اندیکھی مخلوق سے ہوا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ اب ذرا مکہ کے اس وقت کے ماحول کو محسوس کریں۔ اچانک ہر طرف ایک زبردست بے چینی اور افراتفری پھیل گئی۔ صحابہ کرام کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر آقا گئے کہاں؟ وہ رات کے اس گھپ اندھیرے میں بغیر کوئی نشان چھوڑے ایسے غائب ہوئے جیسے زمین انہیں نگل گئی ہو یا آسمان نے انہیں اٹھا لیا ہو۔ اس اچانک گمشدگی کے بعد ظاہر ہے ہنگامی بنیادوں پر تلاش شروع ہونی تھی۔ مکہ کی گلیاں، پہاڑیاں، وادیاں سب چھان ماری گئیں، لیکن کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اب آپ خود سوچیں، ایسے میں دلوں میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ خدا نہ خواستہ کہیں مکہ کے کافروں نے دھوکے سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، یا کسی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چھپ کر وار تو نہیں کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک اور کربناک کیفیت تھی جس نے سب کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ لیکن حقیقت ان سب اندیشوں سے بالکل مختلف تھی۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، یہ دراصل لیلۃ الجن تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام انہیں پورے مکہ میں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے، وہ مکہ سے کافی دور وادی حجون کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وادی حجون ایک ایسی ویران، سنسان اور پتھریلی جگہ تھی جہاں دن کے اجالے میں بھی عام طور پر کوئی انسان جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس بھاری اور بوجھل ماحول والی وادی کی طرف آقا نہایت پرسکون قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بالکل پیچھے دبے پاؤں، انتہائی خاموشی اور ایک انجانے ڈر کے ساتھ عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ اس ویران وادی میں پہنچے تو ایک بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ آقا اچانک رک گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور روب تھا، ایسا روب جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ اور پھر انہوں نے نہایت سنجیدگی سے جھک کر اس پتھریلی زمین پر ایک لکیر کھینچنا شروع کی، ایک گول دائرہ جو دراصل ایک حفاظتی حصار تھا۔ اچھا، یہ دائرہ بنانے کے بعد انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بقا کے 3 انتہائی سخت اصول بتائے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا قدم، مکمل طور پہ اس دائرے کے اندر بیٹھنا ہے۔ دوسرا قدم، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسا یہ خوف کیوں نہ آئے، دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اور تیسرا قدم، میری واپسی تک بس یہیں انتظار کرنا ہے۔ یہ کوئی عام ہدایات نہیں تھیں، یہ وہ اصول تھے جن پر ہر حال میں حرف بحرف عمل کرنا لازمی تھا۔ اب ان ہدایات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آقا نے واضح طور پر فرمایا، اے عبداللہ، تمہیں طرح طرح کی بھیانک اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں گی، ہو سکتا ہے تم مجھے شدید خطرے میں گھراوا محسوس کرو، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے اس دائرے سے باہر ایک قدم بھی نکالا نا تو پھر تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے اور قیامت تک ہماری ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے نا؟ اس ایک جملے نے آنے والے اندیکھے خطرات کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیا تھا، اور یہ کہہ کر آقا اس گھپ اندھیرے میں آگے بڑھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور پھر جیسے ہی آقا اندھیرے میں غائب ہوئے، وادی کا ماحول تیزی سے بلکہ بڑی بھیانک طرح سے بدلنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سسپنس بالکل اپنے عروج پر تھا۔ زمین کے اندر سے اور آسمان سے عجیب و غریب سرسراہٹیں اور ایسی بھاری ہیبت ناک آوازیں آنا شروع ہوئیں جو کسی بھی انسان یا جانور کی تو بالکل نہیں ہو سکتی تھیں۔ اصل میں ان دیکھی مخلوق کے بے شمار لشکر اب زمین پر اترنا شروع ہو چکے تھے۔ اس گھپ اندھیرے میں کالے، ہیبت ناک اور بے شکل سائے اڑتے اور دوڑتے ہوئے اس جگہ کی طرف جمع ہونے لگے۔ ان کی شکلیں اتنی تیزی سے بدل رہی تھیں کہ انسان دیکھ کر ہی پاگل ہو جائے۔ کچھ کے قد اتنے لمبے تھے کہ رات کے اندھیرے میں سیدھے آسمان کو چھوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور کچھ زمین پر رینگتے ہوئے بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے۔
اور ان کا شور، ان کی آوازیں ایسی تھیں جیسے گرجتے ہوئے بادل یا جیسے بڑے بڑے پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ یہ دنیا کے مختلف کونوں سے کھینچ کر آنے والا جنات کا ایک بہت بڑا اور انتہائی طاقتور لشکر تھا۔ لیکن اس افراتفری میں ایک انتہائی حیرت انگیز چیز ہوئی۔ ہوا یہ کہ اچانک ان میں سے کچھ سرکش جنات کی نظر اس دائرے میں بیٹھے صحابی پر پڑ گئی، اور وہ تیزی سے ایک انتہائی خوفناک شور مچاتے ہوئے اس حفاظتی دائرے کی طرف لپکے۔ لیکن جیسے ہی وہ خونخوار وجود اس لکیر کے قریب پہنچے، وہ ایک دم زوردار جھٹکا کھا کر پیچھے جا گرے۔ جی ہاں، ایک اندیکھی طاقت انہیں بڑی شدت سے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن باہر کھڑے ہو کر ان کی جو ہیبتناک آوازیں آ رہی تھیں وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ اور پھر آتا ہے اس واقعے کا سب سے کمال کا حصہ۔ اس بھیانک شور، ڈراؤنی چیخوں اور اس ہولناک ہجوم کے بالکل بیچوں بیچ سے ایک نہایت خوبصورت، پرسکون اور پرجلال آواز ابھری۔ یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جنہوں نے اس طوفان کے بیچ نہایت سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ یہ مقدس آواز جیسے ہی اس ویران وادی میں گونجی، ایسا لگا جیسے پورے کا پورا وقت ہی تھم گیا ہو۔ آپ ذرا اس فرق کو محسوس کریں۔ تلاوت شروع ہونے سے پہلے اور بعد کے منظر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جنات جو ابھی چند لمحے پہلے تک بے قابو شور مچا رہے تھے، ایک تباہی کا طوفان بنے ہوئے تھے، تلاوت کے دوران بالکل 100% بدل گئے۔ قرآن کی پہلی آیت کانوں میں پڑتے ہی ان پر ایک عجیب سی ہیبت، ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ جنات جو ابھی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑ رہے تھے، اب نہایت ادب، مکمل خاموشی اور ایک انجانے خوف کے ساتھ زمین پر سمٹ کر بیٹھتے جا رہے تھے۔ ان کا سارا شور، ساری دہشت ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے پیچھے چھپی سب سے گہری بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ جیسے جیسے آقا کی زبان مبارک سے قرآن کی مقدس آیات ادا ہو رہی تھیں، وہ سرکش، مغرور اور طاقتور جنات جو دھوئیں کے بغیر خالص آگ سے بنے تھے، وہ مٹی سے بنے انسانوں کے سردار کے سامنے بے بس ہو کر گھٹنے ٹیکنے لگے۔ یہ ہے کلام کی وہ ناقابل تسخیر طاقت جس نے ایک مافوق الفطرت لشکر کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ ہستیاں جن کے نام سے ہی انسان کانپ جاتے ہیں، آج وہ رو رہی تھیں اور عاجزی کے ساتھ ہدایت کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ اگر ہم اس پوری رات کا ایک ٹائم لائن دیکھیں تو رات کا آغاز ایک پراسرار گمشدگی سے ہوا، پھر آدھی رات تک وادی ہجون میں آمد ہوئی اور اس کے فوراً بعد جنات کا وہ ہولناک نزول ہوا۔ رات کے پچھلے پہر تک وہ روح پرور اور پرجلال تلاوت جاری رہی، اور پھر جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا اور تلاوت رکی، وہ بے شمار خوفناک اور دیوہیکل سائے جس تیزی اور بھیانک شور کے ساتھ آئے تھے، بالکل اسی تیزی سے واپس پلٹنے لگے۔ وہ پرندوں، بادلوں اور عجیب و غریب شکلوں میں اڑتے، رینگتے ہوئے تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ خیر، جب وہ ہولناک ہجوم مکمل طور پر چھٹ گیا تو کائنات کے سردار ایک فاتحانہ جلال کے ساتھ واپس اس حفاظتی حصار کی طرف آئے۔ انہوں نے مسکرا کر دائرے سے باہر آنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً دوڑ کر اپنے آقا کے قریب پہنچی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم ڈر گئے تھے تو ان کا تاریخی جواب واقعی وفاداری کی ایک نئی مثال تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان جانے کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ جب وہ سرکش مخلوق آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی تو مجھے صرف آپ کی سلامتی کی فکر اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ یہ سچی محبت اور جذبات کا ایک انتہائی خوبصورت اظہار تھا۔ اب رات کی وہ گہری پر اسرار تاریکی چھٹنے لگی اور فجر کی سفیدی آسمان پر ظاہر ہونے لگی۔ صبح کی روشنی نے آہستہ آہستہ اس خوفناک وادی کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور جب روشنی پوری طرح پھیل گئی تو آقا اس عظیم صحابی کو بالکل اسی جگہ لے گئے جہاں رات بھر وہ کھڑے رہے تھے اور جہاں جنات کا وہ بے پناہ ہجوم جمع تھا۔ دن کے اجالے میں اس جگہ جو کچھ نظر آیا، سچ میں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ مٹی اور ان سخت پتھروں پر ایسے عجیب و غریب اور دیو ہیکل قدموں کے نشانات چھپے ہوئے تھے جو اس دنیا کے کسی بھی انسان یا جانور کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ جگہ جگہ آگ جلنے کے نشانات موجود تھے اور راکھ کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے تھے۔ یہ ان کے آگ سے بنے وجود کی شدت، حرارت کے وہ نشانات تھے جنہوں نے سخت پتھروں تک کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ ٹھوس ثبوت تھے جنہوں نے اس مافوق الفطرت تجربے کو ایک زمینی تاریخی حقیقت میں بدل دیا تھا۔ تو دیکھیے، لیلۃ الجن کا یہ حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ محض کوئی پرانا تاریخی قصہ نہیں ہے،
یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ہماری اس کائنات کا نظام صرف ان چیزوں تک محدود نہیں جنہیں ہم اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دیکھی اور اندیکھی دنیا کے درمیان ایک گہرا ربط موجود ہے، اور طاقت کا اصل سرچشمہ وہ کلام ہے جس نے آگ سے بنی سرکش مخلوق کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو کیا ہم نے کبھی سکون سے بیٹھ کر غور کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود اس اندیکھی کائنات کی وسعتیں آخر کتنی حیران کن ہو سکتی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس واقعے کو صدیوں بعد آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا؟